1 مہینے میں پریگننٹ تب ہوگی جب روزانہ مجھے اپنے قریب آنے دو گی۔ اپنا وائرس پیدا کروا کر تمہیں طلاق دینی ہے میں نے۔ زاویار اس کی نسوانیت کو کچل کر اپنی محبوب بیوی کے پاس چلا گیا۔ زاویار کی بیوی 5 تھی۔ اس کے بابا نے وارث پیدا کروانے کے لیے اپنی یتیم بھانجی کے ساتھ زاویار کی دوسری شادی کروا دی۔ اگلی رات وہ بخار میں تپ رہی تھی مگر زاویار کو جلد از جلد وارث چاہیے تھا۔ اس کے لاکھ منع کرنے کے باوجود ایک بار پھر سے زاویار اس کے وجود۔ کچن کے سارے کام ختم کرنے کے بعد رافعہ نے باہر لاؤنج میں کی طرف دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے سوکھا سانس لیا اور جلدی سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ ابھی وہ سونے کے لیے لیٹی ہی تھی جب بہت زور زور سے اس کے دروازے پہ دستک ہونے لگی۔ رافعہ ڈر گئی تھی، وہ جانتی تھی کوئی آیا ہے۔ جلدی سے اپنے اوپر کمبل لیتی ہوئی مزید تکیے کو سینے سے لگاتی اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ اسے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اب بھاری قدموں کی آواز سے اسے اپنے قریب آتی سنائی دی تھی لیکن وہ خاموشی سے سوئی رہی۔ ایک جھٹکے سے اس کے اوپر سے کمبل اتارا گیا اور اس نے سامنے کھڑے ہوئے شمس کو دیکھا تھا۔ شمس بھائی آپ؟ وہ کپکپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ شمس کی نگاہیں اسے اپنے وجود پر آر پار ہوتی ہوئی محسوس ہونے لگی تھی۔ اس کی کلائی پہ پہلے سے زخم بنا ہوا تھا۔ شمس نے بہت زور سے اس کی کلائی کو دبوچا۔ جتنا تم مجھ سے دور بھاگنے کی کوشش کرو گی اتنا ہی میں تیرے پاس آؤں گا، سمجھی؟ تم نے کیا مذاق بنا رکھا ہے؟ شمس اس کے جبڑے کو دبوچتے ہوئے بولا۔ شمس بھائی پلیز آپ یہاں سے جائیں۔ اتنی رات کو آپ میرے کمرے میں کیوں آئے ہیں؟ رافعہ اس کی طرف دیکھ کر اسے چلانے لگی تھی۔ وہ اپنی کلائی چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ زخم پہ اس کی انگلیاں پیوست ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی اور اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا۔ لائبہ بیگم دروازے میں کھڑی ہوئی تھی۔ لائبہ بیگم کو دیکھتے ہی شمس کمرے سے باہر چلا گیا۔ لائبہ بیگم نے غصے میں چلاتی ہوئی رافعہ کے پاس آئی تھی اور ایک دم سے اس کے بالوں کو پکڑ لیا اور یہ میرا بیٹا اتنی رات کو تمہارے کمرے میں کیا کر رہا ہے؟ اس پہ ڈورے ڈالنے کی کوشش کر رہی ہو؟ تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے؟ ہمارے ہی ٹکڑوں پر پڑنے والی 2 ٹکے کی لڑکی تو میرے بیٹے پر ڈورے ڈال رہی ہے۔ ڈالے گی؟ اس کے بالوں سے پکڑتے ہوئے تماچا اس کے منہ پر دے مارا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی تھی۔ نہیں تائی جان، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں، میں نے انہیں نہیں بلایا تھا، وہ خود آتے ہیں میرے کمرے میں۔ تائی جان تو اپنے غصے میں پاگل ہوتی جا رہی تھی۔ میرے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تائی جان کیا تو نے بکواس کی؟ فضول میرے بیٹے کے بارے میں ایسی گھٹیا باتیں کرو گی؟ ایک اور تماچا تائی جان نے اس کے منہ پر دے مارا تھا۔ اس کا ہونٹ پھٹ چکا تھا، آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ خبردار، جو آج کے بعد تجھے میں نے اپنے بیٹے کے آس پاس بھی دیکھا تو اور اس کے کمرے میں رہنے کی تیری اوقات ہی نہیں۔ تائی جان نے اس کے بازو سے پکڑا تھا۔ تائی جان مجھے کہاں لے کر جا رہی ہیں؟ تائی جان خدا کا واسطہ ہے اسٹور روم میں تجھے بند کرنے۔ نہیں تائی جان نہیں، وہاں یہ بہت ٹھنڈ ہوتی ہے، میں وہاں پہ نہیں رہ سکتی، مجھے پلیز، پہلے بھی بخار ہو گیا تھا۔ تائی جان وہ روتی ہوئی نفی میں سر ہلاتی ہوئی رہی لیکن لائبہ بیگم نے لا کر اسے اسٹور میں پھینک دیا تھا اور اسٹور روم کا دروازہ بند کر دیا تھا۔ بالکل اندھیرا چھایا ہوا تھا اور اندھیرے سے تو اسے بچپن سے ہی خوف محسوس ہوتا تھا۔ تائی جان پلیز مجھ پر ایسا ظلم مت کریں، مجھے یہاں سے نکالیں۔ تائی جان میں مر جاؤں گی، پلیز نکالیں۔ وہ منت سماجت کرتی رہی۔ دروازے پر دستک دیتے ہوئے اس کے ہاتھ تھک گئے تھے۔ وہ اس کے ایک کونے میں جا کر سکڑ کے بیٹھ گئی تھی۔ ٹھنڈ کی وجہ سے اس کا جسم کانپنے لگا اور پوری رات وہ سو نہیں سکی تھی۔ ٹھنڈ کی وجہ سے صبح سے بخار محسوس ہونے لگا۔ تقریباً 6 بجے کمرے کا دروازہ کھلا اور اٹھ کر نکل کر جا کر ناشتہ بنایا۔ تائی جان مجھے بخار ہو رہا ہے، مجھ میں ہمت ہی نہیں ناشتہ بنانے کی۔ اس نے تائی جان کو انکار کیا تھا۔ تائی جان نے ایک دفعہ پھر سے اس کو بالوں سے پکڑ کر اسے گھسیٹا اور اٹھایا اور 5 منٹ میں کچن میں مجھے تم نظر آؤ یہ کہتے ہوئے وہ چلائی تھی۔ تائی جان چلی گئی۔ وہ بمشکل اٹھی، کمرے میں آئی، شاور لے کر فریش ہوئی اور باہر آئی اور اس کا سارا جسم بخار میں تپ رہا تھا۔ کچن میں آنے کے بعد وہ ناشتہ بنانے لگی اور اس کے ہاتھ پہ زخم کے نشان بنے ہوئے تھے۔
کچن میں آنے کے بعد وہ ناشتہ بنانے لگی اور اس کے ہاتھ پہ زخم بنا ہوا تھا جہاں پہ اسے بہت زیادہ جلن کا احساس ہونے لگا۔ وہ کچن میں کھڑی ناشتہ بنا رہی تھی، تائی جان اور باقی سب باہر تھے۔ اچانک اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا اور اس نے جیسے ہی مڑ کے پیچھے دیکھا تو سامنے چہرے پہ شیطانی مسکراہٹ سے جاتے ہوئے شمس کھڑا ہوا تھا۔ شمس بھائی، آپ کو کچھ چاہیے میں آپ کو ابھی بنا دیتی ہوں، وہ نرمی سے بولی تھی۔ شمس نے اس کی کلائی کو پکڑ لیا۔ ہائے، کتنی زیادہ تمہیں تکلیف ہوتی ہوگی شمس بھائی، میری کلائی کو چھوڑ دیں۔ وہ اپنی کلائی کو چھڑواتے ہوئے اس سے مزید اتنے میں نازیہ کچن میں داخل ہوئی۔ شرم تو نہیں آتی تمہیں لڑکی، میرے بھائی کے ساتھ یوں صبح صبح بے ہودہ حرکت کرتے ہوئے، وہ بے حیائی پھیلاتے ہوئے۔ مما دیکھیں یہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ نازیہ نے فوراً ہی اپنی ماں کو بلایا اور نازو کیا ہو گیا ہے؟ لائبہ بیگم چلاتے ہوئی کچن میں آئی تھی۔ جیسے ہی پھر سے شمس کو اور رافعہ کو قریب دیکھا تو پھر سے وہ اسے میں تب کی تھی۔ تجھے ذرا شرم نہیں آتی شمس، تم جاؤ یہاں سے۔ اور انہوں نے شمس کو وہاں سے بھیج دیا تھا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، تائی جان میں نے کچھ نہیں کیا۔ تائی جان آپ اپنے بیٹے کو کیوں نہیں سمجھاتی؟ ہمیشہ مجھے یہ تنگ کرتے ہیں اور آپ میرے اوپر چلا رہی ہیں۔ وہ چلاتی رہی، میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ آپ کے بیٹے کی ساری غلطی ہے۔ ابھی اس کی بات ادھوری تھی کہ لائبہ بیگم نے تماچا اس کے منہ پہ رسید کیا تھا۔ خبردار، جو میرے بیٹے کے بارے میں ایک بھی بکواس کی تو تائی جان کی بات سن کر وہ خاموش ہو گئی تھی۔ لیکن خاموش، آج دوپہر میں اچھا سا کھانا بنانا، کیونکہ تمہارے ماموں اور تمہارے کزن نے آنا ہے۔ شکر ہے انہیں بھی تمہارا خیال آ گیا۔ اللہ کرے تجھے اپنے ساتھ لے جائے اور اس گھر سے نہ ہو سکتا ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جائے۔ میں تو کب سے ہاتھ پھیلا کر بیٹھی ہوں، وہ نفرت بھرے انداز میں بولی تھی، اور سارا دن کا کام وہی کرتی تھی تو دوپہر کے وقت بھی گھر میں گہما گہمی تھی۔ اس کے ماموں جان آ چکے تھے، ساتھ ہی اس کا کزن آیا تھا۔ وہ لوگ لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے۔ رافعہ زیادہ اپنے ننیحال والوں کے بارے میں نہیں جانتی تھی۔ اسے ٹیبل پہ کھانا لگایا، مگر تائی جان نے آج سے اسے کہہ دیا تھا کہ تم بھی آ کے سب کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ کر ہی کھانا کھا لینا۔ وہ آ کے ہی بیٹھی ہی تھی کہ جب اسے اپنے وجود پر کسی کی نگاہوں کی تپش محسوس ہوئی تھی، اور وہ محسوس کر رہی تھی۔ اس نے اپنی لرزتی ہوئی پلکیں اٹھا کر دیکھا، سامنے بیٹھا ہوا اس کا کزن زاویار مسلسل اسے دیکھا جا رہا تھا اور اس کے چہرے پر مار پٹائی کے نشان بنے ہوئے تھے۔ حاشر صاحب کہنے لگی، بیٹا آپ کے چہرے پر یہ کیا ہوا؟ کچھ نہیں ماموں جان، میں گر گئی تھی۔ اپنی پیشانی کو چھوتے ہوئے وہ بولی، بیٹا دھیان کیا کرو نا، کیوں اس طرح سے چوٹ لگی ہوئی ہے؟ تائی جان کہنے لگی، دھیان تو اس میڈم کے اور ہی کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ ایک کام کریں، اپنی بھانجی کو اپنے ساتھ ہی لے جائیں۔ ہم تو یہاں سے اسے اپنے گھر میں رکھ نہیں سکتے، کچھ آپ کی بھانجی کے چال چلن اچھے نہیں ہیں۔ لائبہ بیگم کی بات سن کر تو اس کے ماموں دل ملا کر رہ گئے تھے۔ حاشر صاحب کے ہاتھ رک گئے تھے کھانا کھاتے ہوئے اور ان کی بات سننے لگے تھے۔ انہوں نے اپنی معصوم سی بھانجی کی طرف دیکھا اور حیران ہو گئے تھے کہ یہ رافعہ بیگم کیسی باتیں کر رہی ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ ہمیشہ ان کی بہن نے اس گھر میں تکلیفیں ہی اٹھائی تھیں، اور ان کی بھانجی کے چہرے اور ہاتھوں کے نشانات ہی واضح بتا رہے تھے کہ اس کے ساتھ یہ ظلم کیا جاتا ہے۔ نبیل صاحب کہنے لگے، نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے لائبہ، تم خاموش ہو جاؤ۔ اس کے اس طرح بات کرنے پر نبیل صاحب کو بہت شرمندگی ہوئی۔ تائی جان نے لائبہ بیگم کو خاموش کروانا چاہا تو وہ خاموش ہو گئی تھی۔ لانچ کرنے کے بعد رافعہ سب کے لیے چائے بنا کر لے آئی تھی۔ چائے پینے کے بعد دوران گپ شپ ہو رہی تھی اور وہ سب کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ میند کے درمیان سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف آ گئی تھی اور پیچھے سے آہستگی سے کمرے کا دروازہ کھلا اور اس نے مڑ کر دیکھا تو سامنے ہی اس کا کزن زاویار کھڑا ہوا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنے سر پر دوپٹہ سیٹ کیا تھا اور کیا کیسی ہیں آپ زاویان ہیں؟ نرمی سے پوچھا۔ ٹھیک ہوں میں، وہ کپکپاتی ہوئی آواز میں بولی تھی۔ بہت عجیب حالت ہو رہی ہے آپ کی۔ وہ اسے سر سے پیروں تک دیکھنے لگا تھا۔ اور یہ آپ پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں کیا؟ وہ تجسس بھرے انداز میں پوچھنے لگا تو وہ نفی میں ہاتھ سر ہلانے لگی تھی۔ آپ پلیز یہاں سے جائیں۔ زاویار کو نہ جانے کیوں اپنی یہ معصوم سی کزن اچھی لگی تھی، مگر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ شمس نے جیسے زاویار کو کمرے سے باہر نکلتا ہوا دیکھا تو وہ فوراً سے پہلے کمرے میں داخل ہوا اور ایک دم سے اسے
کندھوں کے قریب آ کر پکڑ کے پیچھے سے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ یہ کمرے میں تمہارے کیا کر رہا تھا؟ کیا کرنے آیا تھا؟ اسے غصے سے چلاتے ہوئے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں، حال وال پوچھنے آیا، فضول باتیں کر رہے ہیں آپ، پلیز پیچھے ہٹے۔ اس نے شمس کو دھکا دینے کی کوشش کی تھی لیکن پیچھے ہٹانے کی کوشش کی۔ میں نے بولا ہے کہ یہ تم سے ملنے آیا تھا، تم اسے جانتی ہو کہ اس کے ساتھ کوئی چکر چل رہا ہے، کیا تمہارا نہیں؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ شمس پلیز پیچھے ہٹو، تم میرے پاس کیوں آتے ہو؟ ایک بات اور یاد رکھنا شمس، اس کے جبڑے کو دبوچتے ہوئے شمس نے اسے سختی سے وارن کیا تھا۔ وہ تکلیف سے آنکھیں بند کر کی تھی اور جھٹکے سے اسے آنکھوں سے اسے دور کیا تھا۔ میرے علاوہ کوئی تمہیں دیکھ بھی نہیں سکتا، سمجھی تم؟ اور تمہاری جرت کیسی ہوئی کسی اور سے بات کرنے کی؟ تم صرف میری ہو، شمس نے نفرت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ زاویار بیٹا، میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ حاشر صاحب کی بات سن کر زاویار نے موبائل سے سر اٹھا کر دیکھا۔ جی بابا۔ وہ ایک مکمل توجہ کے ساتھ اپنے باپ کی بات سننے لگا تھا۔ میرے خیال سے ہمیشہ آپ کو واپس چلنا چاہیے۔ میں یہ عجیب سی جگہ پہ ایک دن بھی نہیں رہ سکتا۔ پتہ نہیں پپو نے کیسے یہاں گزارا کیا ہے، ایسے گھر میں تو ایسے لوگوں میں۔ زاویار بولا بیٹا دیکھو، میں چاہتا ہوں کہ تم میری بھانجی رافعہ سے نکاح کر لو۔ میں تمہارے ساتھ اس کا نکاح کروا کے یہاں سے اسے لے جانا چاہتا ہوں۔ کیا مطلب ہے بابا جان، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ زاویار ایک دم سے حیران ہو کر پوچھ رہا تھا۔ زاویار ایک دم سے اٹھا اور بابا جان آپ جانتے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں اور نائلہ سے میں کتنی زیادہ محبت بھی کرتا ہوں۔ دیکھو تمہاری شادی کو کتنا عرصہ ہونے والا ہے اور ابھی تک تمہیں اولاد نہیں ہوئی، اور نائلہ کے یہاں کسی قسم کی اولاد نہیں ہوئی، اور ایک ڈاکٹر نے کیا بولا تھا کہ وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ تو کیا تم ساری زندگی ایسے ہی گزار دو گے؟ میں چاہتا ہوں کہ رافعہ مجبور بھی ہے اور لاچار بھی ہے، اور وہ ہمارے ساتھ آنے کے لیے تیار بھی ہو جائے گی۔ تم اس کے ساتھ نکاح کر لو اور رافعہ کو ہم جیسے مرضی رکھیں گے، وہ پیچھے پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تم بے شک اپنی بیوی والے حقوق نہ دینا، لیکن تم اس سے اپنا بچہ پیدا کروا لینا۔ اسے نائلہ کو بھی اعتراض نہیں ہوگا۔ نائلہ کو کہہ دینا کہ وہ بس تمہارے لیے ایک بچہ پیدا کر کے دے گی اور اس کے بعد ملازمہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ حاشر صاحب اسے منانے کے لیے اس سے ایسی باتیں کر رہے تھے، لیکن بابا جان یہ اس پر ظلم ہوگا۔ ہم اسے ایک جہنم سے نکال کر اسے دوسری جہنم میں دھکیل رہے ہیں۔ لیکن بیٹا دیکھو، اولاد کے لیے تمہیں کبھی نہ کبھی دوسری شادی تو کرنی ہی ہوگی نا، پڑے گی۔ میں نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا بغیر اولاد کے ہی اس دنیا سے چلا جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری بھی اولاد ہو، تمہیں اس کے ساتھ شادی کرنی ہوگی، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ نہیں بابا جان، وہ انکار کر رہا تھا، مگر حاشر کے بابا اسے منا چکے تھے۔ حاشر صاحب کی کچھ باتوں کے سامنے اسے گھٹنے ٹیکنے پڑے، اور حاشر صاحب نے جب یہ بات فرقان صاحب سے کی تو وہ فوراً سے پہلے ہی مان گئے تھے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی بھتیجی اب مزید کسی ظلم کا شکار ہو اور اس گھر میں رہے۔ وہ اپنی بیوی کا رویہ اپنی بھتیجی کے ساتھ دیکھ چکا تھا، اور جبکہ شمس کی غیر موجودگی میں بھی اس کا نکاح بہت ہی سادگی میں کروایا جا چکا تھا، زاویار کے ساتھ کروایا گیا تھا۔ فرقان صاحب بھی نہیں چاہتے تھے کہ شمس کی موجودگی میں اس کا نکاح ہو۔ بیٹا تم کام کرو، مجھے کسی اور کام کے سلسلے میں جانا ہے تو تم لوگ چلے جاؤ، اور میں اپنی دوسری گاڑی میں چلا جاؤں گا، مجھے فی الحال اسلام آباد جانا ہے۔ حاشر صاحب نے زاویار کو بولا تو تم دونوں چلے جاؤ۔ رافعہ سادہ سی دلہن بنی گاڑی میں بیٹھ چکی تھی، آ کر بیٹھ گئی، اور دوسری طرف سے زاویار نے آگے گاڑی کا دروازہ کھولا اور آگے بیٹھ گیا تھا۔ گاڑی میں ہچکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ پلیز رونا بند کرو۔ اس کا لہجہ تھوڑا سخت ہوا تھا اور وہ باہر کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے آنسو صاف کرنے لگی تھی۔ زاویار کی نگاہیں بار بار اس کے ہاتھ پر کی طرف جا رہی تھی، جہاں پہ کافی زیادہ جلنے کے زخموں کے نشان بنے ہوئے تھے، اور اس کے چہرے پہ یہ بھی نشان صاف نظر آ رہے تھے جس کو نازوں نے ہلکے میک اپ سے چھپا دیا تھا۔ میں ملک سے باہر تھا، مجھے نہیں اندازہ تھا کہ آپ کے ماما بابا کو کیا ہوا۔ وہ اس کا رونے سے دھیان بٹانے کے لیے اس سے سوال پوچھنے لگا تھا۔ ایکسیڈنٹ ہوا تھا، وہ کباتی ہوئی آواز میں بولی تھی۔ رونا تو بند کریں۔ اس نے پانی والی بوتل اسے پکڑائی تھی اور پانی پینے لگی تھی۔ زاویار اس کا ذہن بٹانے لگا، ٹھنڈک کی وجہ سے وہ ہلکا کپا رہی تھی۔ کافی دور سنسان جگہ پہ اس نے گاڑی روک دی۔ کیا ہوا؟ وہ ڈر کے مارے بولی تھی۔
آپ ریلیکس ہو جائیں، اس کے بعد ہم باقی سفر سٹارٹ کریں گے۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ اس طرح سے رہیں، سفر بہت لمبا ہے اور آپ ایسے ہی روتی رہیں گی تو راستے میں بے ہوش ہو جائیں گی۔ زاویار نے نرمی سے کہا، میں ٹھیک ہوں، آپ پریشان مت ہوں، آپ چلیں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ زاویار کی پہلے سے بیوی ہے یا شادی شدہ ہے، اسے تو کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ نہ جانے کیوں وہ زاویار کی ہمدردی اور محبت دیکھ کر اپنے دل کو دھڑکتا ہوا محسوس کرنے لگی تھی۔ زاویار نے او یار پیچھے پڑی ہوئی اپنی شال اٹھا کر اسے دے دی تھی اور اس نے شال اپنے گرد اوڑھی تھی۔ ٹھنڈ کافی زیادہ ہو گئی تھی، وہ اس بات میں سارے لاگی تھی۔ نہ جانے کا وہ سیٹ کی بلیک سیٹ بیگ سے ٹیک لگاتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی اور اس نے اپنی ماما بابا کو بہت مس کیا تھا۔ حالانکہ وہ اپنے آنے کی اطلاع دی تھی مگر نائلہ کو ابھی تک اس نے نہیں بتایا تھا۔ نائلہ کے بارے میں سوچ کر وہ پریشان ہو چکا تھا، نہ جانے اس کا کیا ری ایکشن ہوگا۔ اس نے تو کبھی سوچا نہیں ہوگا کہ میں اس کے ساتھ ایسا کچھ کروں گا۔ سارے گھر کو سر پہ اٹھا لینا تھا۔ نائلہ کے بارے میں وہ اچھی طرح سے جانتا تھا۔ اس نے سوئی ہوئی اس لڑکی کی طرف دیکھا جو بالکل انجان تھی ان سب کی وجہ سے، چہرے پہ دنیا جہاں کی معصومیت تھی۔ اس سفر کے دوران وہ کافی زیادہ تھک چکا تھا۔ گاڑی گھر کے سامنے رک گئی تھی۔ رافعہ آنکھیں کھولو، اس نے نرمی سے رافعہ کا نام پکارا مگر رافعہ اٹھی نہیں۔ وہ گاڑی اندر پورچ میں کھڑی کرتا ہوا اسے اٹھانے لگا تھا۔ رافعہ وہ سخت لہجے میں بولا تو رافعہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ جی تائی جان، جی تائی جان نہیں میں ہوں، اٹھے گھر آ گیا ہے۔ وہ اسے اٹھنے کا کہنے لگا تھا اور ٹھیک ہے، اس نے آ کے دوسری طرف کا دروازہ کھولا۔ وہ جیسے ہی گاڑی سے نکلی تھی تو اچانک سے ہی اس کا پاؤں مڑا اور اس سے پہلے کہ وہ گرتی وہ فوراً سے اسے تھام گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا جہاں ٹکر اس شخص کی طرف دیکھ رہی تھی نائلہ، جو گاڑی کا ہارن سن کے ہی گاڑی کی طرف اس پاس زاویار کو دیکھنے کے لیے آئی تھی۔ اس کی باہوں میں جھولتی ہوئی کسی اور لڑکی کو دیکھ کے وہ ضب سے آنکھیں بند کر گئی تھی اور فوراً سے پہلے کمرے سے بھاگ گئی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ زاویار کی باہوں میں میرے علاوہ کوئی اور بھی ہو، وہ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ دھیان سے زاویار اسے سیدھا کرتا ہوا ملازم کو اس کا سامان نکالنے کا کہہ کر اس کے ساتھ کر کے گھر میں داخل ہو گیا۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوا، سامنے لاؤنج میں نائلہ غصے میں کھڑی ہوئی تھی، بڑا اسے اپنی باہوں میں تھام رہے تھے۔ نائلہ آتے ہی وار کیا تھا۔ سائلہ بیگم بھی آ گئی تھی، عجیب نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ سائلہ بیگم نے نفرت سے رافعہ کی طرف دیکھا۔ رافعہ نے سلام کیا۔ اب وہ دلہن کے جوڑے میں موجود تھی اور دلہن کو دیکھ کے تو وہ حیران تھے۔ نائلہ کا دماغ گھوما۔ یہ لڑکی کون ہے؟ نائلہ نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ تو اس لڑکی کے یہ آپ کمرہ سیٹ کروا دی تھی؟ آنٹی آپ نے مجھے اس کے بارے میں نہیں بتایا کہ کوئی لڑکی بھی ان کے ساتھ آئے گی اور یہ دلہن کے روم میں کیوں موجود ہے؟ نائلہ کے کچھ غلط ہونے کے اندیشے ہوا اور رافعہ کو کمرے میں چھوڑ آئے۔ اس نے ملازمہ کو اشارہ کیا، آ جائیں آپی بی بی جی۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے ہوئے بیگ اٹھاتے ہوئے اندر کی طرف چلے گی۔ یہ لڑکی کون ہے؟ دیکھو نائلہ، ہم اس ٹاپک میں بات کریں گے، ابھی تم خاموش ہو جاؤ۔ میں پوچھ رہی ہوں یہ لڑکی کون ہے؟ اس کے گریبان سے پکڑ کر اسے جھنجھوڑ چکی تھی۔ جو تم ہو وہی وہ لڑکی بھی ہے، وہ اسے مکمل طور پر بتا چکا تھا۔ میری اور یہ سن کر نائلہ کو لگا کہ جیسے اس کے سر پر کسی نے آسمان گرا رہا ہو۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ ایسا نہیں ہو سکتا، میری جگہ تم کسی اور کو نہیں دے سکتے، میں تمہیں کسی اور کا ہونے نہیں دوں گی، ذات برداشت نہیں کر سکتی۔ نائلہ ریلیکس ہو جاؤ۔ اس نے اسے مکمل طور پر ریلیکس کرنا چاہا تھا۔ آہستگی سے نائلہ کو اپنے ساتھ لگایا۔ نائلہ پلیز چلو کمرے میں، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ سائلہ بیگم غصے سے کہنے لگی، اب کیا اسے سمجھاؤ گے؟ دھوکہ تو تم اسے دے ہی چکے ہو۔ کیا اس لڑکی کے ساتھ نکاح کرنا ضروری تھا؟ ماما پلیز خاموش ہو جائیں، میں بتاتا ہوں ساری حقیقت۔ نائلہ چلو کمرے میں کہیں نہیں جاؤں گی، جو بھی بات ہوگی یہیں ہوگی۔ یہاں سے میں اپنے گھر چلی جاؤں گی ابھی کے ابھی۔ اس لڑکی کے طلاق دو۔ نائلہ خاموش ہو جاؤ۔ اس نے نائلہ کو خاموش کروانے کی مکمل کوشش کی تھی، کروانا چاہا تھا۔ اس کے بابا تو کتنے آرام سے اس لڑکی کو اس کے پلوں سے باندھ کر خود چلے گئے تھے۔ انکل کہاں ہیں؟ انہوں نے یہ سب کچھ
किया है, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। ज़ावियार, तुम्हें कभी किसी इस लड़की के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती। अभी के अभी उसे तलाक दो। मैं नहीं चाहती। वो दोबारा से यानी कैफियत में आ गई थी और उसके बाजू से पकड़ के उसे लेकर उसके कमरे में आ गया था और कमरे का दरवाज़ा बंद किया। यहाँ बैठो सोफे पे। ये उसे सोफे पे बिठाया था और उसके घुटनों के पास बैठ गया था और उसके हाथ को अपने हाथ में लेके उसे समझाने की कोशिश की थी। नायला परेशान नहीं होते, वो सिर्फ एक मुलाजमा की हैसियत से यहाँ पे आई है, इस घर में रहेगी, इससे ज़्यादा उसकी कोई हैसियत नहीं है। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और ऊपर मेरे साथ बैठो। नायला ने उसे अपने साथ बैठने का कहा तो वो उसके करीब बैठ गया और उसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में लेते हुए उसे समझाने की कोशिश की। तुम्हें पता है, इस लड़की से सिर्फ मैंने अपना बच्चा पैदा करवाना है। इसके अलावा इसकी हैसियत सिर्फ एक मुलाजमा जैसी होगी। जैसे बाकी मुलाजमीन इस घर के काम काज करते हैं, वैसे ही वो लड़की भी इस घर के काम करेगी। इसके अलावा मेरी बात को तुम समझ रही हो ना? वो नरमी से पूछ रहा था। नायला उसकी बात सुन रही थी। अस्बात में सर हिलाया। लेकिन आपने उससे निकाह किया है, आप उसके पास भी जाएंगे, उसके करीब भी जाएंगे, तो ये कभी भी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। जो हक मेरा है वो आप उसे देंगे। देखो डॉक्टर ने क्या बोला था, तुम कभी माँ बन नहीं सकती और फिर मुझे ऐसे कबूल हो। नायला, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, लेकिन तुम्हें पता है तुम कभी माँ नहीं बन सकती और तुम मुझे ऐसे भी कबूल हो। नायला, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन तुम्हें पता है बाबा जान की ख्वाहिश थी कि मेरे बच्चे होते, उस वजह से बाबा जान ने इसकी शादी करवाई है। सिर्फ़ और सिर्फ हम इससे बच्चा पैदा करवाएंगे, एक बच्चा पैदा करवाएंगे, बेटी होगी, बेटा होगा, ला के मैं तुम्हारी गोद में रख दूँगा। तुम्हें बच्चों का भी शौक़ है ना? वो बच्चा सिर्फ तुम्हारा होगा, उसकी माँ सिर्फ तुम होगी। मैं तुम्हारा हूँ, ये घर तुम्हारा है, सब कुछ तुम्हारा है, तो तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मेरा बच्चा भी तुम्हारा होगा। वो नरमी से उसे समझाता रहा और नायला उसके सीने से लग गई थी। उसके कमीज़ को अपने हाथों में दबोचते हुए उसके और करीब होने लगी। कहने लगी, पक्का वादा ना? तुम कभी मुझसे दूर तो नहीं जाओगे? तुम कभी मेरी जगह उसे नहीं दोगे? नहीं नायला, कभी भी नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने पहले ही बाबा को बोल दिया था कि उसे कभी भी कोई उसका हक नहीं दे पाऊंगा। नायला उसके कंधों पे सर टिकाते हुए अपनी आंखें मूंद गई थी और फिर उसके जहन में उस वक्त यही चल रहा था जो उसने उसके दिमाग में बात डाली थी। वो कभी भी नहीं उस लड़की का बच्चा पैदा होने देगी और ना ही उसे इस घर में रहने देगी। वो अपने दिमाग में ये सोच चुकी थी। शम्स 2 दिन के बाद वापस घर आया तो घर में खामोशी छाई हुई थी। घर वाले सब देखा। वो इर्द गिर्द देखने लगा नाजिया को देख कर कि वो कहने लगा, क्या हुआ है नाजिया? राफिया को आज ये मुलाजमा क्यों काम कर रही है? उसकी बात सुनकर नाजिया मुस्कुराते हुए कहने लगी, चली गई है, इस मुसीबत से जान छूट गई है। क्या मतलब है? हमारी जान छूट गई है? क्या मतलब? कहाँ गई है वो? क्या मतलब है तुम्हारा इस बात का? अगरचे उसके चेहरे पे हवाइयाँ उड़ने लगी थी। उसका निकाह करके भेज दिया गया है उसके मामू के साथ, उसके मामू के बेटे के साथ उसका निकाह करवा दिया। उसका निकाह करवाया गया? क्या बकवास कर रही हो मम्मा? बाबा, आप लोग कहाँ हैं? वो मामा बाबा को बुलाने लगा। वो लोग आ चुके थे। क्या हुआ? क्यों शोर मचा रहे हो? पहले वो लड़की का वक्त कम थी जो अब तुमने शोर मचाना शुरू कर दिया है। आप लोगों ने कैसे राफिया का निकाह किसी और के साथ कर दिया? मुझे वो पसंद थी, मैंने उसे अपनी गुलाम बना कर रखना था। आप लोगों ने कैसे उसका निकाह किसी और से कर दिया? क्या वो सिर्फ मेरी थी? वो सिर्फ मेरी थी, वो चिल्लाते हुए बोला था। क्या बकवास कर रहे हो बेटा? फरकान साहब गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहने लगे थे, अब्बा जान, आपने कैसे राफिया का निकाह किसी और के साथ कर दिया था? वो सिर्फ मेरी थी। और उसके इस तरह चिल्लाने पे तो उसके बाबा ने उसे खामोश करवाने लगे थे। अब मुझे क्या पता था कि तुम उसे पसंद करते हो और उसके साथ शादी करना चाहते हो? तो मुझे तो नहीं पता था। अगर मुझे पता होता तो हमने तो बस उससे जान छुड़ानी चाहिए थी। लाबिया बेगम की बात सुनकर तो वो एकदम से हैरान हुआ और खूनख्वार निगाहों से अपनी माँ को देखने लगा। आपको अच्छी तरह पता था। आप जानती थी कि मैं उसे पसंद करता हूँ। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। उसे वापस उस घर में लेकर ही आऊँगा।
وہ کیسے کسی اور کی دلہن بن سکتی ہے؟ ابھی تک دلہن کے روم میں کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی اور بیٹھ کر زاویار کا انتظار کرنے لگی۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور زاویار کمرے میں داخل ہوا، غصے سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ سج دھج کے کس کے لیے بیٹھی ہوں؟ تمہیں پتہ ہے تمہاری وجہ سے میری زندگی خراب ہو گئی ہے زاویار۔ اس نے اس کے سر پہ بم پھوڑا تھا۔ اگر میری بیوی تمہاری وجہ سے کبھی بھی مجھ سے ناراض ہوئی تو سوچ لینا، تمہیں میں کبھی چھوڑوں گا نہیں، تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ غصے سے اس نے اس کے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا تھا تو وہ جی جان سے لرز اٹھی تھی۔ اس نے تو سوچا ہی نہیں تھا کہ ایک جہنم سے نکل کر دوسری جہنم پر آ جائے گی۔ اس کے چہرے پر چھائی معصومیت دیکھ کر زاویہ تھوڑا نرم پڑا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اتنے وقت بعد اس نے پہلی بار کوئی بات بولی تھی۔ کس طرح ڈر لگ رہا ہے؟ آپ کے گھر والوں سے میرے گھر والے بندے نہیں کھاتے، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لہجہ سخت تھا۔ چینج کر لو، وہ تمہارا بیگ ہے، اس سے کپڑے نکالو اور چینج کر لو۔ اتنا بڑی لباس پہنا ہے آپ نے میرے ساتھ اولاد کے لیے شادی کی ہے؟ وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ مطلب تمہیں بھی میری حقیقت پتہ چل گئی کہ تمہارے ساتھ میرا نکاح کرنے کی شادی کیوں کی؟ تو ہاں سنو، تمہارے ساتھ اولاد کے لیے میں نے شادی کی ہے۔